پاکستانی عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے اکتوبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر پاکستان سٹیزنز پورٹل بنایا گیا تھا، یا جو لوگ اس کو کچھ لوگ پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت آپ ملک بھر کے کسی بھی سرکاری محکمے، بلدیاتی اداروں اور دیگر کے خلاف شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان سٹیزنز پورٹل پر رجسٹرڈ شدہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق اس پورٹل پر اب تک 28,14,630 شکایات موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے لگ بھگ 26,64,254 شکایات کو حل کیا جا چکا ہے، جبکہ بقیہ حل ہونے کے مراحل میں موجود ہیں، پینڈنگ ہے ریکویسٹس۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کی پاکستان سٹیزنز پورٹل یا پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل کے ذریعے مسئلے حل ہوئے ہیں، یا کون آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں جن کی شکایات وہاں پر درج ہیں اور بہت عرصہ ہو گیا اور وہ جو سٹیٹس نظر آتا ہے وہ آتا ہے ریزالو، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ہمیں کالز کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ندا نے راولپنڈی سے۔ السلام علیکم ندا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ بتائیے ندا، آپ کی کیا شکایت تھی پرائم منسٹرز پورٹل پہ؟ جی، میرا نام نوشین ندا ہاشمی ہے اور میں راولپنڈی میں رہتی ہوں، لیکن میرا تعلق میاں والی سٹی سے ہے، اور میرے والد صاحب مرحوم منصور حسین ہاشمی وکیل تھے اور وہ صدر بھی رہ چکے ہیں بار کونسل کے۔ تو ہمارا گھر، آبائی گھر جو میرے دادا اور باپ کا ہے، اس پہ قبضہ ہے میرے چچا زاد سسٹرز کا، ٹھیک ہے۔ وہ پاور میں بھی ہیں، اور میں نے کافی دفعہ پی ایم پورٹل میں اسٹارٹ میں ڈالا تھا، تو ایسا مجھے رسپانس نہیں ملا تھا، لیکن الحمدللہ 1-2 دفعہ ڈالنے کے بعد مجھے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا، اور تھینکس ٹو ڈی پی او میاں والی مسٹر فیروز، اینڈ تھینکس ٹو ڈی سی میاں والی مسٹر عمر شیر چٹھا۔ ان سے اسی فرائیڈے کو میری فیس ٹو فیس میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مطلب ملاقات ہوگی، انہوں نے میری بات سن لی، یہ بھی پازیٹیو رسپانس تھا ان کی طرف سے، لیکن ابھی تک میرا معاملہ ایسا سالو نہیں ہوا۔ تو کیونکہ وہ دوسری پارٹی، وہ کافی پاور میں ہے۔ میرے بھائی کا مرڈر ہوا تھا 2012 میں، تو وہ پارٹی مرڈر میں تو شامل نہیں تھی، لیکن ان کے ریلیشن اس مرڈر میں تھے۔ میں اس کیس کو نہیں آگے لانا چاہ رہی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے صلح کی تھی، مرڈر کا بدلہ نہیں لے سکے تھے، ٹھیک ہے، صلح ہو گئی تھی، وہ کیس کلوز ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں ایک ویک بندی ہوں، ایک اکیلی رینٹ پہ یہاں رہتی ہوں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، تو میں کورٹ کچہری وکیل، آپ کو پتہ ہے میں ایک ٹیچر ہوں، ٹیچر کی ایسا اتنی پے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا مین مسئلہ اس جائیداد کا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی، کہ اس پہ آپ کا قبضہ نہیں ہو سک رہا، وہ اوروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہی بات ہے؟ جی ایگزیکٹلی، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کورٹ تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے، تو میں اور آپ کا محکمہ، یہ کون سا محکمہ ہوگا جو آپ کے اس مسئلے کو حل کرے گا؟ اس کا بھی نام آپ اگر لے دیں گی تو جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور ذرا شاید ہل جل ہو جائے وہاں۔ میرے خیال میں تو یہ ڈی سی میاں والی، ڈی پی او، اگر یہ سب چاہیں تو یہ سالو ہو سکتا ہے۔ بنسبت مجھے سول کورٹ میں آپ بھیجیں اور بار بار تاریخوں پہ تاریخیں ملیں، اور تب تک وہ مخالف پارٹی اس چیز پہ خوش رہے کہ ٹھیک ہے اس کو تاریخیں مل رہی ہیں، ہم قبضہ ہی کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر پورٹل پہ جب آپ نے درخواست ڈالی تھی، یہ شکایت ڈالی تھی، تو اس پہ سٹیٹس کیا آ رہا ہے؟ پینڈنگ آ رہا ہے، یا ریزالو تو نہیں کر دیا انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے۔ اچھا، کیس کلوز کیا ہوا ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ ریزالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ندا، آپ کی آواز بھی آ گئی، ہم ارباب اختیار تک بھی پہنچ گئی ہوگی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور ہم یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کلپس شیئر کریں گے لوگوں کے آج کے، کہ جن کو مسائل ہیں اور جن نے پرائم منسٹرز پورٹل پہ اپنی درخواستیں ڈالی ہیں اور وہ سالو نہیں ہوئی، حالانکہ وہاں پر ریزالو لکھا آ گیا ہے یا کیس کلوز کر دیا ہے، تو کیس اگر کلوز کیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیس کس طرح سے کلوز کیا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ندا۔ محمد عثمان ہے راولپنڈی سے۔ السلام علیکم عثمان۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا شکایت تھی؟ کیا ریزالو ہو گئی یا پینڈنگ ہے؟ جی شکایت تو یہ تھی کہ میرے چچا تھے اور ہمارا کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا، اور اس کے اوپر وہ پراپرٹی ہمارے نام پہ ہے باقاعدہ، اور اس کو وہ وزٹ کرنے کے تو جن لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے ان کی، میرے چچا تھے اور کافی ایجڈ ہیں، سینئر سٹیزن، اباؤٹ 65 ایج، اور چچی تھی میری ساتھ، انہوں نے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا، گاڑی کی توڑ پھوڑ کی، اور اس کے لیے پھر وہ جب جو متعلقہ تھانہ تھا ادھر جب انہوں نے اپروچ کیا تو تھانے والوں نے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ تھانہ کون سا تھا؟ جی یہ تھانہ 7 کا بات تھا، جی راولپنڈی تھانہ 7 کا بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے چچا نے مجھے کال کی، ہم نے کافی کوشش کی کہ پرچہ ہو جائے، نہیں ہو سکا تھا، ان کی ڈی ایس پی کے
سامنے ان کو کہا جی کہ آپ حاضر ہوں, اور پھر پرابلم ریزالو نہیں ہو رہی تھی, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ جو ڈی ایس پی ہے وہ بھی کافی باعث ہے. آئی تھنک 1 سال پرانی بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی نام تو نہیں یاد ڈی ایس پی کا, لیکن پھر میں نے چچا کو یہی کہا کہ آپ ایسے کریں, جتنے بھی ڈاکیومنٹس آپ مجھے دیجیے, میں جو پی ایم کا پورٹل ہے اس پہ کمپلین کرتا ہوں. اور رسپانس واز ویری گڈ. وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹس آ رہے تھے, ہم نے سارے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کیے, اور اس کے بعد وہ آئی جی کو گئے, آئی جی سے پھر ڈی آئی جی, اے آئی جی کو مارک ہوا, دین پھر انہوں نے ڈی پی او کو مارک ہوا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہ فائنلی جو اپلیکیشن تھی وہ ودن دوبارہ سے پولیس کے پاس ہی اور انہی ایریا میں آ گئی جہاں پہ جو لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. اور اس میں انہوں نے خیر یہ تھا کہ رسپانس بہت کوئک تھا, 1 ویک کے اندر انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, اور انویسٹیگیشن کرنے کے باوجود وہ جو انفلوئنشیل پرسنس تھے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, انہیں کے حق میں کیا جی کہ یہ لوگ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بغیر اجازت کے انٹری کرنے کی کیس تھی, اور انہوں نے اٹیک کیا اور یہ وہ. تو آئی مین پورٹل بہت اچھا ہے, رسپانس بہت اچھا ہے, لیکن آئی تھنک اس کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا چینج اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف کمپلین ہے وہی لوگ اگر انویسٹیگیشن بالکل وہی اگر سالو کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو وہ اور زیادہ ضد نکالیں گے شہری سے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں ارشد اوان صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں نے جی وزیر پورٹل پہ اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی 2019 میں, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ریزالو کر دیا, لیکن ابھی تک میرا معاملہ حل نہیں ہوا. غازی شکایت کیا تھی آپ کی؟ جی میرا رقم کا لین دین تھا, اور کراچی میں غازی فیملی ہے طارق روڈ پہ, انہوں نے ساری جمع پونجی میری ہڑپ کر لی ہے اور کوئی ریزالو نہیں ہو رہا. پورا کا پورا فیروز آباد تھانہ میں کئی بار ایس ایس پی سے جنید شیخ صاحب کے پاس جا چکا ہوں, لیکن میرا معاملہ سالو ہوا. پورا فیروز آباد تھانہ ان کا بکا ہوا ایک قسم کا, ان کو پورا سپورٹ کرتا ہے. کئی بار اپلیکیشن دھکے کھا کے میں تھک چکا ہوں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. ایس ایچ او سے لے کے اور انویسٹیگیشن تک انچارج تمام کے تمام کوئی کیس لینے کو, ان کا ایس او جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا کیس کوئی لینے کو تیار نہیں. پورا تھانہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے, اور جنگل بنا ہوا ہے, اور کوئی فیروز آباد تھانہ, فیروز آباد اسٹیشن. جی, اور پلیز میری آواز جو ہے وزیر اعظم تک پہنچا دیں. یہاں پہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس صوبے میں آپ بیٹھے ہیں ادھر وزیر اعظم صاحب کا بھی بہت زیادہ کوئی اختیار ہے نہیں, کیونکہ وہاں پر تو بھٹو صاحب کی پارٹی ہے آج تک. لیکن اختیار نہیں, لیکن ہے تو پاکستان کا حصہ نا. بالکل ٹھیک ہے, ریاست مدینہ کا وہ حصہ ہے میرے وزیر اعظم کے بقول. یہ ہے تو پاکستانی, میں بھی پاکستانی شہری ہوں. مجھے انصاف چاہیے. میں کورٹ کے دھکے کھا رہا ہوں وہاں پہ, میں کہاں جاؤں آپ مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مسئلہ آپ کا صرف یہ تھا کہ پیسے کا لین دین تھا, ایسا ہی ہے؟ پیسوں کا لین دین ہے, اور ان کے اثر رسوخ زیادہ ہے. کامران غازی, سلطان غازی کل بھی یہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے, تماشا لگا وہاں پہ, لیکن یہ لوگ بھاگ گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ کے مسائل ہم آ رہے ہیں, اور ہم یہ وقتاً فوقتاً آپ کے مسائل اسی طرح ہم لیتے رہیں گے, اور ان کو ہم سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ پہنچے, اور جو ارباب اختیار ہیں ان تک یہ پہنچے کہ ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جس صوبے میں وہاں پر ڈکلیئر تو وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے معاملات جو ہیں وہ صوبائی سطح پر ہی حل ہو سکتے ہیں. تو ہماری امید ہے کہ جتنے لوگوں نے پروگرام میں اس سیگمنٹ میں کال کیا ہے ان کے مسائل حل ہوں, اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم یہ آپ کی ساری کالز ارباب اختیار تک پہنچائیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, اور ہم نے ایک پول کیا تھا, وہ پول بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پول یہ تھا کہ کیا آپ کی شکایات جو آپ نے زیادہ تر پرائم منسٹرز پورٹل پر کی ہیں, کیا آپ کی وہ شکایات حل ہوئی ہیں؟ یہ ہم نے سوشل میڈیا پیجز پر اپنے ڈالا تھا کل رات کو, اور اس کے جو جوابات آئے ہیں اس میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ 71% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہمارے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. کیا پرائم منسٹر پورٹل پر آپ کی شکایات حل ہوئی ہیں, یہ ہمارا سوال تھا. 71% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں حل ہوئی, اور 29% لوگوں نے کہا ہے کہ حل ہوئی ہیں. کچھ لوگ جنہوں نے پروگرام میں کال کیا انہوں نے یہ بات کی کہ پرائم منسٹر پورٹل بڑا زبردست ایک انیشیٹو ہے, لیکن جب آپ کی درخواست انہی لوگوں تک چلی جائے جو کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کے مسائل دوبارہ بڑھ جاتے ہیں.